بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ہٹک آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. آج جو ہے وہ ہم ڈی ایچ کیو میں مبینہ طور پر جب حق ہونے والی خاتون کیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ لواحقین کے احتجاج کے بعد ڈی ایچ کیو حکام کیا انتظامات یا کیا اقدامات اٹھانے کے قابل ہوئے اور وہ اقدامات واقعی لیگلی یا ایتھیکلی ٹھیک ہیں. کیا جن لوگوں سے تحقیقات کروائی گئیں وہ تحقیقات کرنے کے قابل ہیں اس کیس میں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ریئیکشن کیا ہے ان تحقیقات پر اور لواحقین کیوں احتجاج کی جو ہے وہ دھمکی دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ذرائع کی جتنی رپورٹس ہیں یا ہم نے جو کچھ انویسٹیگیٹ کیا ہے، ہم نے تھوڑی بہت معاملات کو دیکھا ہے کہ یہ ریئلی ہوا کیا ہے. تو وہ معلومات جو ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر معاملات کیسے تھے اس رات. اس حوالے سے ہمارے ذرائع سے موصولہ رپورٹس یہ ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مبینہ طور پر غفلت سے جب حق ہونے والے خاتون کے لواحقین نے جب انتظامیہ کے خلاف ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا تو اس کے نتیجے میں ہسپتال انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ابتدائی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی، جن میں ڈی ایم ایس نائٹ ڈاکٹر یاسر، ڈاکٹر قیصر حیات صاحب اور ڈاکٹر فہر عالم صاحب جو تھے وہ شامل تھے، جو کہ نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی روسٹر میں شامل تھے. جس کے حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ابتدائی 3 رکنی کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ قائم مقام ایمس کو پیش کر چکے ہیں، جن میں سٹاف نرسز کے خلاف کارروائی سمیت ابتدائی رپورٹ کو پبلک نہ کرنے کی سفارش بھی کر چکے ہیں. ہسپتال انتظامیہ کی شاید عجلت یہ ہے کہ جن اہلکاروں کے خلاف تحقیقات ہونی تھی ان سے تحقیقات کروائی گئیں، جو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہسپتال انتظامیہ اور بالخصوص ایم ایس صاحب کی اورال کارکردگی پر کہ جو لوگ رات کے ڈیوٹی کے ذمہ دار تھے ان کو انکوائری یعنی تحقیقات کا ذمہ دار بنایا گیا. ان سے تو سوالات پوچھنے تھے، ان سے تو پوچھنا تھا کہ کیا کون سے لوگ جو تھے وہ رات کو اس صورتحال میں موجود نہیں تھے اور کس نے جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. تو دوسری طرف تو ہسپتال انتظامیہ الٹا جو ہے وہ چل رہی ہے. جن لوگوں سے سوالات پوچھنے تھے، جن سے پوچھنا تھا، جن کے ذریعے آپ نے واقعی غیر ذمہ دار لوگوں تک پہنچنا تھا، ان سے آپ نے تحقیقات کی. یعنی ڈی ایم ایس نائٹ کو کس طرح آپ انکوائری انچارج بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ تو کلم کلا غیر سنجیدگی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. یہاں تک تو چلو ہم برداشت کر پائیں گے کہ شاید ڈی ایچ کیو کے ذمہ دار حکام یہاں تک معاملے کو نہیں سمجھ پائے یا ان سے غلطی سرزد ہوئی. لیکن اب دیکھیں ڈرامے پہ ڈرامہ یہ ہے کہ ایک دوسری 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا چکے ہیں، جس میں ایڈمنسٹریشن حکام سے ایک ذمہ دار بندہ جو ایک ایڈمنسٹریشن کی سیٹ چلا رہا ہے اس کو شامل کیا گیا ہے. حالانکہ ہم نے جو معاملات جو ہے انویسٹیگیٹ کیے ہیں، ہمارے ذرائع سے جو موصولہ معلومات ہیں یا جو ہم نے ذمہ دار حکام سے آف دی ریکارڈ بات کی ہے، ان کے مطابق، ان معلومات کے مطابق یہ صورتحال جو گمبھیر ہونی پڑی یا یہ جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس رات کو، یہ ناقص منصوبہ بندی اور نرس اسٹرائک کے لیے متبادل انتظام، متبادل پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہونا پڑی. تو اس حوالے سے ہم آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ جو مزید معلومات ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس ضمن میں ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اثر نو تحقیقات کے لیے دوسری 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے، جن میں پی ایم او ڈاکٹر حسین صاحب، ایس ایم او ڈاکٹر مسعود جلال صاحب اور ڈی ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر خالد ضمیر صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، جو کہ اپنی تحقیقاتی رپورٹ ایم ایس کا مقام ایم ایس صاحب کو پیش کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعے کی شب 8 سے 5 وارڈز کے مریضوں کو ڈوز جو ہے وہ نہیں ہوئی. سرجیکل اے وارڈ کی سٹاف نرس کو آئی سی یو میں ڈیوٹی کا کہا گیا تھا، جو کہ احتجاج میں شرکت کی بجائے اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی. سرجیکل وارڈ میں دوران علاج بنیادی ساز و سامان یعنی اسٹیتھوسکوپ وغیرہ موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ سامان جو تھا وہ الماری میں تھا اور الماری کی چابیاں جو تھی وہ ان لوگوں کے پاس تھی جو کہ غائب تھے. اس کے علاوہ ہمارے ذرائع کی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انستھیزیا ٹیکنیشین جو تھا وہ انٹیوب یا کینولا پاس کرنے کے لیے لواحقین کے پاس موجود تھا، لیکن لواحقین جو ہے وہ کینولا پاس کرنے کے لیے یا انٹیوب پاس کرنے سے انکاری تھے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ آفیشلی کوئی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور بالخصوص ڈاکٹر، وہ تو کتنا حساس معاملہ بن جاتا ہے، پیشنٹ کو ڈیل کرنا حساس معاملہ ہوتا ہے. کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے، نزلے اور زکام کا پیشنٹ جب کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہے تو اس کو انتہائی سنجیدگی سے ڈیل کرتا ہے.
اب یہاں جو ہمیں غلطی رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لواحقین کے نولا پاس کرنے سے اور انجیٹیوب پاس کرنے سے انکاری تھے تو ڈاکٹر نے ان سے ریٹن میں کیوں نہیں لیا، ان سے ریٹن جو کمنٹس تھے وہ کیوں سائن نہیں کروائے گئے؟ دوسری جانب نرس اسٹاف جو تھی وہ صوبائی احتجاج کی وجہ سے ڈیوٹی پر موجود نہیں تھی، جس کے حوالے سے ڈی ایچ کیو ایڈمنسٹریشن حکام متبادل پلان یعنی ڈیوٹی کا متبادل پلان وہ یقینی نہیں بنا پائے اور ناکامی کا مظاہرہ کیا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہونے کے باوجود انکار ڈاکٹر حاضر نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے لواحقین جو تھے وہ رات کو، ہمارے جو اطلاعات ہیں، رات کو انہوں نے مسجد میں یعنی ڈی ایچ کیو کی مسجد میں اعلان کیا لاؤڈ اسپیکر کو آن کر کے، اور ساتھ میں صبح کے وقت یہ جو لواحقین تھے وہ پیش امام کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی، ان کے ہاں گڑ گڑا کر ریکویسٹ کی کہ کچھ کریں، کہ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے ہمیں ڈاکٹر بلانے کے لیے، ہمیں مطلوبہ سٹاف بلانے کے لیے، تو پلیز ہماری مدد کریں اور ہماری ہیلپ کریں۔ اس انکوائری میں تو پیش امام سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا واقعی لواحقین آپ کے پاس آئے تھے، کیا واقعی انہوں نے مسجد کا جو لاؤڈ اسپیکر تھا وہ استعمال کیا؟ اگر یہ صورتحال ہے، اگر یہ تبدیلی ہے اور یہ ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی ہے، تو میرا خیال تو نہیں ہے کہ ہم کس حد تک ترقی کر چکے ہیں۔ ایک طرف تو ڈی ایچ کیو حکام کے حوالے سے، ڈی ایچ کیو کے اندر پیش ہونے والے واقعے کے حوالے سے جتنی ہماری معلومات تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ اندر کیا ہوا، کون غلطی کر رہا ہے اور کس حد تک غلطی کر رہا ہے اور کس حد تک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ معلومات تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ لیکن دوسری طرف لواحقین کیا کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا رپورٹس ہیں؟ ہمارے ذرائع کی رپورٹس یہ ہیں کہ جب حق ہونے والے خاتون کی لواحقین کا انڈس ہائی وے بند کر کے احتجاج کرنے کی دھمکی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے چکے ہیں، جو کہ دوران ڈیوٹی غفلت کے مرتکب ذمہ داروں کو واقعی سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کرک شاہ جمیل صاحب گزشتہ روز مذاکرات کر چکے ہیں اور ضلع انتظامیہ واقعی کا آؤٹ ڈور انکوائری کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ ضلع انتظامیہ بھی ابتدائی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہی۔ یہاں تک تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کر کے کہ غیر سنجیدگی کی جو ہے وہ حد کر گئی ہے ڈی ایچ کیو حکام، اور خاص کر ایڈمنسٹریشن، ڈی ایچ کیو کے ایڈمنسٹریشن حکام، ڈاکٹر کو بلانا، سٹاف کو حاضر کروانا، ساز و سامان کو پرووائڈ کرنا، یہ سارے ایڈمنسٹریشن کے انڈر چلتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن اب جب ہم نے ان معاملات کے حوالے سے ڈی ایچ کیو حکام کے جو ذمہ دار حکام ہیں ان کا موقف لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے واقعات کی تحقیقات ہونے سے قبل موقف دینے سے معذرت جو ہے وہ کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تحقیقات کمپلیٹ نہیں ہوتے ہم کسی لحاظ سے بھی اس واقعے پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حکومت کس حد تک اس معاملے کو سنجیدہ لیتی ہے، کیونکہ ڈی ایچ کیو حکام تو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر کوشش کرے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاملات جو ہوتے ہیں وہ حکومت سنبھالتی ہے، اور حکومت ہمارا کون ہے؟ حکومت جو ہے وہ ہمارا منتخب رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک صاحب ہیں۔ تو لہٰذا ہم حکومت سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے ان کو واقعی سزا دینی چاہیے۔ جب تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یا اگر ہم دیکھیں اوورال معاشرے میں، اگر اوورال آپ یہ دیکھیں سزا جزا جب نہیں ہوتی، لوگ یا سرکاری ملازمین اسپیشلی وہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ انکوائریاں ان کے لیے بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی انکوائریاں ہوئی ہیں، کتنے واقعات ہوئی ہیں اور ان کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، کسی کو سزا ملی؟ کسی کو بھی سزا نہیں ملی۔ آج بھی بلنڈر کیسز میں جو انکوائری رپورٹس ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں یقینی بنایا جاتا، جس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ کسی سرکاری ملازم کو غیر سنجیدگی کا جو سزا ہے، جو اس کی غفلت ہے، اس کو سزا دینا، یہ لوگوں کو انصاف دینے کے مترادف ہے۔ خدا حافظ۔